السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکی عالم۔ آج میں بات کروں گی اس بارے میں کہ لوگ بولتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ہم دیکھیں، لوگ بولتے ہیں کہ ہم سالوں سے استغفار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہم تھک گئے دعائیں مانگ مانگ کے، ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دیکھیں کتنی مایوسی کی بات ہے، اور مایوسی دیکھیں کتنا کفر ہے۔ یہ جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں، آپ کے دل میں خیال آ رہے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جو شیطان ہے نا، یہ آپ کے دماغ میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ یہ سارے جو وار ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ یاد رکھنا، شیطان آپ جو ہے شیطان کو خود نہ طاقت دے رہے ہیں کہ آپ کے نفس پر وہ جو ہے وہ وار کرتا رہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہیں مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا، لیکن آپ کو اس پر توکل رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے ملے گا۔ اگر میرے حق میں بہتر ہوگا تو مجھے ملے گا، اسی دنیا میں ملے گا، ورنہ اس کا جو اجر ہے وہ مجھے آخرت میں مل جائے گا، میرے لیے نیکی بن جائے گی۔ یا دعائیں جو میری ہیں وہ ضائع نہیں جا رہی، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ میرے دوسرے مسئلوں کو سولو کر رہے ہیں۔ جو بلائیں میرے اوپر آ رہی ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے ان کو نہ روک رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یہ جو ہے ایک مایوسی ہے، کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ پر آپ کو یقین نہیں ہے۔ تو آپ کو استغفار دیکھیے پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کے اوپر جو ہے وہ شیطان حاوی نہ ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ آپ شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ شیطان کے شر سے آپ کو حفاظت کریں، آپ کو جو وسوسے آ رہے ہیں یہ سارے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ دیکھیں، آپ جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے دعائیں مانگے گا تو ہی میں اس کو یہ چیز عطا کروں گا۔ تو جب آپ دعائیں مانگتے ہیں، جب آپ کی تقدیر بدلتی ہے۔ اگر آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ اپنی مرضی سے دعا بھی نہیں مانگ سکتے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر ہی آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کی وہ نہیں ہے آپ کے اندر اتنی طاقت کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے۔ تو پھر آپ یہ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ اگر آپ نے جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ ابھی آپ کو نہیں مل رہی، تو ایک نہ ایک وقت میں جو صحیح وقت ہوگا، بہترین وقت ہوگا، اس پر آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ خود کہیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، شاید وہ وقت میرے لیے بہترین نہیں تھا، اب جو میرے لیے یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے تیار کر دیا، جو میں نے مانگا تھا اس چیز کو جو چیز میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں اس چیز کو میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے اب تیار ہوں کہ یہ میرے لیے صحیح وقت پر ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ دوست بنا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ہر وقت دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ آپ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے جتنا دل چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے دل کو اس بات پر مطمئن کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین وقت پر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین چیز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے دعا مانگنے والے کے جو ہاتھ ہیں اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ ان کو خالی ہاتھ نہیں کرتے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی، تو دیکھیں کچھ ایسی وجہیں ہو سکتی ہیں کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو آپ کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے ناراض کر رہے ہوں، کہیں نہ کہیں آپ کوئی ایسے گناہ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول نہ کر رہا ہو، کیا پتہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہ نہ دے رہا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین تیار کر رہا ہو۔ تو صبر کریں۔ اگر جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ٹائم سے استغفار پڑھ رہے ہیں تو ہمارا استغفار قبول نہیں ہو رہا، تو ایسا ہے کہ اگر ہم استغفار پڑھ رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی ناشکری بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر کہنا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم استغفار کر رہے ہیں لیکن پھر ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور بری بری باتیں بھی کر رہے ہیں، موویز بھی دیکھ رہے ہیں، سانگ بھی سن رہے ہیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا، ہم تو استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی سچے دل سے نہیں مانگ رہے، یعنی کہ آپ جو ہیں وہ گناہوں سے دور نہیں ہو رہے۔ گناہوں سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ استغفار کر رہے ہیں، صرف آپ زبان سے استغفار کر رہے ہیں، لیکن آپ سچے دل سے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ رہے۔ لیکن جب آپ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، آپ کا دل جو ہے وہ کلین ہو جائے گا، تو آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، اس سے آپ کو اس بات سے آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا۔ آپ کو دعائیں مانگنے میں اتنا مزہ آنے لگے گا کہ آپ کی جب وہ دعا قبول ہو جائے گی تو آپ سوچیں گے کہ ہمارا تو کنیکشن ہی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ دعا کے ذریعے جو کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنا تھا۔
مطلب اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے استغفار اگر سچے دل سے کر رہے ہیں، بالکل آپ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں انسان جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہوتا، انسان جو ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن اس بات پر اگر ہم اڑے رہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں لیکن ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی، ہم اپنی غلطی نہیں مان رہے کہ ہم استغفار تو کر رہے ہیں لیکن ہم گناہ بھی تو ساتھ ساتھ میں کر رہے ہیں، اور ہم ان گناہوں پہ پچھتا بھی نہیں رہے، بس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس زبان سے کر رہے ہیں، سچے دل سے بھی نہیں کر رہے. اگر آپ یہ سوچیں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کو پسند تب کرتا ہے جب وہ سچے دل سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پہ پچھتاوا محسوس کرے، ندامت محسوس کرے. اگر آپ ندامت کو محسوس کیے بنا اللہ تعالیٰ سے آپ گناہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کر رہے، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ جو ہیں کوشش کرتے رہیں گناہوں کو چھوڑنے کی. گناہ ہو جاتا ہے لیکن بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم پر چلنے کا بولا ہے اس پر پوری کوشش کریں. دیکھیں پوری چیزوں پر تو انسان نہیں چل پاتا، کہیں نہ کہیں کمی آ جاتی ہے، لیکن آپ کم سے کم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، میرا بندہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر ہو جاتا ہے اس سے وہ چیز، لیکن وہ کچھ دن کوشش کرتا ہے چھوڑنے کی. اگر آپ یہ چیز کریں گے، آپ گناہوں کو بالکل آپ کوشش کریں گے چھوڑنے کی پوری طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے کی کوشش کریں گے، مایوسی نہیں کریں گے، صبر کریں گے، توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں گے، اعتماد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو بہترین وقت پر ضرور قبول کرے گا. انشاءاللہ سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کامل یقین کے ساتھ قبول ہوتی ہیں. اور جو آپ کا یقین ڈگمگا رہا ہے وہ شیطان کی وجہ سے ڈگمگا رہا ہے. شیطان جو ہے نہیں چاہتا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، آپ استغفار پڑھیں. آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ریجیکٹ کر دیا، اللہ تعالیٰ سے میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا. تو اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پہ آپ کو یقین کرنا ہوگا. آپ کے گناہ لازمی معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ اپنے گناہوں کو معاف کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. دیکھیں گناہ جب معاف ہوتے ہیں نا تو آپ کا دل خود بخود صاف ہو جاتا ہے. جب آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ مطلب انسان سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں میری قبول نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا ٹینشن فری کر دیتا ہے جب انسان استغفار پڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون دے دیتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہم بہت بے چین ہیں. وہ بے چین ہی اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں، وہ بے چین ہی اس وجہ سے ہیں کہ شیطان ان کو پریشان کر رہا ہے، شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے. اگر میں اپنی پرسنل بات کروں تو دیکھیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن ہر ٹائم جو ہے انسان مطلب پرماننٹ جو ہے وہ مایوس نہیں ہوتا. تھوڑی دیر شیطان بہکاتا ہے لیکن وہ اپنا یقین مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، اور اللہ تعالیٰ سے سکون بھی مانگتا ہے اپنی زندگی میں. اور جو انسان جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر پورا چلتا ہے، تو اس کی دعا قبول ہو یا نہ ہو وہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنا ہوا ہے اس دعا کے ذریعے، اور میں مانگتا رہوں گا. اگر یہ دعا میری چھوٹ گئی تو میرا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بھی ٹوٹ جائے گا. تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے، آپ آدھا گھنٹہ دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ کو کتنا زیادہ موقع مل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا. انسان کو دیکھیں جب سب کچھ مل جاتا ہے نا تو اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کچھ بچتا ہی نہیں ہے، پھر اس کا جو کنیکشن ہے وہ بھی ٹوٹنے لگتا ہے. کیونکہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ صرف غموں کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور خوشی جب اس کے پاس آتی ہے، خوشی کے جب دن آتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہونے لگتا ہے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے ہی شکوے شکایتیں کرتا ہے.